इन दो मुराकबात का सुल्तान वास्तार के जिसे हम अपनी जुबान में तालवा कहते हैं यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसका तसव्वुर रखें और साथ के साथ ज्ञान भी सुनते रहें, लेकिन किसी मुराकबे की हालत में बैठ। या अल्लाह अपने इश्क वाला फैज़ हमें अता फरमा दे और रमज़ान शरीफ की रहमतों और बरकतों का फैज़ और लैलतुल क़द्र की रहमतों और बरकतों का फैज़ हमें अता फरमा दे। अभी से आप मुराकबे के पे बैठ जाएं ताकि ये जो 10-15 मिनट का बयान होगा हमारा इसके साथ ही 10-15 मिनट का मुराकबा भी हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप ये तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला के पास से हज़रत सल्लम के क़ल्ब मुबारक से इन दो मुराकबात का फैज़, अल्लाह के शफ़ाअत और लैलतुल क़द्र की रमज़ान शरीफ की रहमत और बरकतों का फैज़ हमारे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे शहर सुल्तान में यह खानका बनाई है हमसे और हमारे जमात के तामुन से इसको बनाया गया है। हमारे साथी जुल्फ़ार साहब, शाहिद भाई, शहजाद भाई, क्यास भाई, यहाँ के दीगर साथी बड़ी मेहनत करते हैं इसको मेंटेन करने में, इसको मैनेज करने में। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उनके तामुन से ये हमारा निज़ाम चल रहा है। और आप लोग जो यहाँ कहते हैं ज़िक्र मुराक़बे के लिए, आप लोग इसलिए चाह करें कि ये फैज़ जो है हमें हासिल हो जाए। देखें, असल चीज़ जो है वो रूहानियत है। असल चीज़ क्या है? रूहानियत है। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं जिस्म की रूह के बारे में। कुरान पाक में है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जो कुछ आसमान में है, जो कुछ जमीन में है, वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। अब आप माशाअल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग
اور اللہ اس کو پانی میں ڈبو دیا. تو اس کام کرنا دینا نا اس کو پانی میں کیوں ڈبویا؟ کیونکہ اپنے باپ کو کبھی نہیں مانا. باپ کو مانا ہے جس مانے کو نہیں مانو کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی خیز تھی. اللہ تعالیٰ کے دوبارہ کو جب کے دین کے اوپر ہندو اور اسلام اس کو انکار کیا ہے. اس طرح نوح علیہ السلام نے تھے اسلام کو نہیں مانا. یعنی نوح علیہ السلام کو شوہر کو مان لیا لیکن اسلام نہیں مانتے. یعنی ان کی بیٹی کا جوڑا نہیں ملا. روح تو تھی ان کی سے آدھی تھی کو وہ نہیں مانتی تھی. اس لیے اس کو کیا تھا نے قوم کے ساتھ نظر کر دیا. تو جسم اور روح دونوں کا اللہ کرنا لازمی ہے. اب جسمانی عبادت کے ساتھ روحانی عبادت کرنے میں کامیابی ہو. اب جس طرح جسم کے حصے ہیں جیسے آنکھ ہے کان ہے ناک ہے یہ ہمارا ایکٹیو ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بول رہے ہیں. اس طرح روح کے بھی کچھ لدائق ہیں جنہیں ہم روح کے لدائق کہتے ہیں. روح کسے کہتے ہیں؟ 5 لدائق ہمارے سینے کے اندر ہے اور چھٹا یہ نفس باقی میں 7واں سلطان ہے. پہلا قلب ہے دوسرا روح ہے تیسرا سیڑھی ہے چوتھا پھٹی ہے 5واں افعال اور یہ نفس اور سلطان کا. آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کام سے تو آپ روحانی نعمتوں کو حاصل کریں. روحانی نعمتوں کو حاصل کریں حیض کو حاصل کریں. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ساتھی محنت کرتے ہیں لیکن ہم لوگ کو نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا. یہ معاشرے کی سارے نوجوان کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے خون کو کیوں نہیں ایکٹیو کرتے کہ ہمارے کو سماج ایکٹیو ہو جائے کہ ہم اس سے اپنے دل کی دھڑکنوں پہ اپنے روح پہ اپنے باطن پہ اللہ تعالیٰ کا نام سنیں. ٹھیک ہے نا. کل آپ کو نام مرتا سکتا وزا کا رس مرد بھی پسند آتا. کل آپ نام مرتا سکتا وزا کا رس مرد بھی پسند آتا. بس کامیاب ہو روز اس نام نام کو پاک کرے. وزا کا رس مرد بولا کہ نا یہ اسم کا ذکر کرتا رہا. یہاں پر غور کریں وزا کا رس مرد بھی پسند آتا اور اپنے رب یہ اسم کا ذکر کرتا رہا. ہمارے رب کا جو اسم ہے وہ اللہ. ہمارے رب کا اسم کیا ہے؟ اللہ ہے. جب ہم اللہ اللہ کریں گے تو شیطان نکلے گا. قرآن پاک میں ہے اس کا موازہ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. اس کا موازہ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. بس غالب آدمی کے اوپر شیطان اور بھلا کے اللہ کیا. شیطان ہی نے آ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد بلائی ہے ورنہ ہمارا نظر اللہ کر رہا تھا. ہم اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی محبت کرتے تھے. یہ تو ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ کی محبت بتائی ہے. یہ شیطان نے بتائی ہے. حضرت والا کہ پانی کی کنویں کے اندر کا گر جائے تو آپ جتنا بس پانی نکال لیں وہ پانی پاک نہیں ہوگا. کنواں پاک نہیں ہوگا. کو اس پر میں سے نکالیں گے پھر جا کے آپ کو پانی پاک ہو. تو ہمارے سینے کے اندر ہمارے دل کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے. یہ اپنے اجازت میں بیچ گندگی کرتے ہیں وہ سے نکالے کہ اپنی گندگی کی گندگی ڈال رہا ہے. اب جہاں جہاں اس گندگی ہمارے جسم میں جائے گی ہمارا بہت سارا طرح گمراہی میں چلا جائے گا. اس کے ہاتھ بھی گمراہ ہیں اس کی آنکھیں بھی گمراہ ہیں اس کے کان بھی گمراہ ہیں. یہ فارسی ہے. جب ہمارا دل اور یہ 5 ٹائپ اور یہ 2 ماتھے میں سر میں ہے جب یہ سارے اللہ اللہ کریں گے تو ہماری آنکھ بھی مومن ہے ہمارے کان بھی مومن ہے ہماری زبان بھی مومن ہے ہمارے ہاتھ بھی مومن ہے
ہمارے کو ذرا ہو گیا. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. پہلے تھا مشکل کہ لوگ 20 سال 25 سال 15 سال اللہ والوں کے پاس لگاتے تھے, بڑی محنت کرنی پڑتی تھی, مجاہدے کرنے پڑتے تھے, تب جا کے لطیفہ کرم جاری ہوتا تھا. اب جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہو گئی ہے, اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ ہمارے بس ٹیلی فون پہ کیا ہوتا ہے, ٹیلی فون پہ کوئی ہم ذکر لے لیں تو اس کی سارا سیما لگ جاتا ہے, اس کے پاس خیر لگ جاتا ہے. اچھا ایک تو ہے ذکر کہ آپ کی دل کی دھڑکنیں ذرا اللہ تعالیٰ کسی یا جو اللہ جی آپ کے پاس وسیلہ ہے, لوگوں کو ایمان لایا ذکر کسی کرو. ذکر کسی کسے کہتے ہیں جب ذرا حدیث جب بار بار اللہ تعالیٰ بڑھ جائے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا ہے حیض کو جذب کرنا. اب حیض کیا چیز ہے؟ حیض وہ نور ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے. حیض کے آنے سے ہمارے جو قرآن کپڑے کے اندر رنگ جو بن جاتا ہے, ہمارے روح کے اندر جذبے کا چلا جاتا ہے. اب جب دل اللہ کے ساتھ جڑ گیا اس کو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے. جیسے سرکاری گاڑی ہے نا, وہ چلتی رہتے کوئی نہیں روک سکتا. اس طریقے سے جب یہ دل ایک بار اللہ اللہ کرنے والا بن گیا تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اب یہ آپ لوگوں سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, آسان کام ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر, میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کا شوق ہو جائے. روٹی کھانے کا شوق ہوتا ہے, بھوک ہوتی ہے تو کھاتے. آپ ذرا ایک دن روٹی کھاتے دیکھیں, لیکن کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کسی جانا کمزور ہونا شروع ہو جائے گا, چند دن کے بعد بندہ مرنا شروع ہو جائے گا. اور روح جو ہماری جو پڑی ہوئی ہے اس کو ہم رکھا بھی نہیں سالوں کے کسی سالوں میں کسی 40 سال ہو گیا, کوئی 60 سال ہو گیا, اس روح کے بارے میں پتہ نہیں, پیسے کے بارے میں پتہ ہے. ہاں دوستوں بتائیں مجھے, کبھی روح کا ہم نے سوال دیا ہے, کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت مانگی ہے, کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کا عشق مانگا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگی ہے. آپ ذرا تصور کریں, ہم بنا سنا کریں کہ یا اللہ انبیاء کرام کے اوپر عالم برکت میں جو رحم سے برت رہی ہیں اس سے قدم کا فرما دے, کبھی آپ یہ دعا نہیں آ سکتے. کبھی ہم نے کبھی نہیں, ہمیں ساتھ سکھا دی. اچھا یا اللہ آپ جو خاص محبت انبیاء کرام سے کر رہے ہیں اس سے قدم کا فرما دے. اور بیٹا آپ نے سنی ہے کبھی نہیں سنی, تو آپ ذرا تصور کریں کتنی عظیم شان روحانی ہوتے ہیں. یا اللہ جو رحم سے بلکہ انبیاء کرام کے اوپر برسا رہا ہے اس میں سے قدم کا فرما دے. اچھا قرآن پاک کی رحمت برکتوں کا نور ہونے کا فرما دے. جب قرآن پاک کی رحمت کو برکتوں کا نور آپ کے اندر آئے گا, آپ کو قرآن پاک سے محبت ہوگی, اس کا ترجمہ کرنے کا شوق ہوگا, پڑھیں گے تو آپ اپنے دل کے اندر قرآن پاک کے اشارے ہو جائیں گے. قرآن پاک کے
جہاں 70-80 سال عمر ہوتی ہے لیکن کبھی جب قرآن پاک کی محبت کا فیض مانگیں گے، قرآن پاک کے رحمت و برکتوں کا فیض آئے گا تو قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں گے نا، شکر و قرآن پاک اب فیض پر ہے نہیں روح کا ہماری روح کا جس کو بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت کی شامل ہے اور بڑا عام ہے اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے. یہی جو میں آپ سے بات کروں فیض یہ نور ہے. آفمن شرع اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بس جس کا سینہ ہم اسلام کے لیے کھول دیں وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور دیکھتا ہے. یہی نور ہے جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں ابھی کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے رحمت و برکتوں کا نور ہمیں عطا فرما، لیلۃ القدر کے رحمت و برکتوں کا فیض کا نور ہمیں عطا فرما، یا اللہ پیش اپنی محبت کا فیض ہمیں عطا فرما. یہی نور ہے جو قرآن پاک فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. اور جو شیطان کے دوست ہیں، شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کو نور سے روشنی سے اندھیرے کی طرف لے آتا ہے. فویل للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ. اب یہ نور آتا کیوں نہیں ہے؟ فویل للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ. جب دل ہمارے سخت ہو جاتے ہیں تو یہ دل اللہ نہ کرنے کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس اللہ والے کی انگلی لگی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے محنت کی نہیں ہے. اس سخت دل کے اوپر انوارات نہیں آتے اللہ تعالیٰ کے رحم پہ. کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ شیطان نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. طریقہ کے اوپر آنے کی تو کامیاب ہوگی. ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. آپ بیج کو زمین کے اندر کاشت کرتے ہیں، اس کو ضرورت کے مطابق پانی دیتے ہیں، دھوپ کا بندوبست کرتے ہیں، چھاؤں کا بندوبست کرتے ہیں، پھر جا کے اس میں سے کوئی پودا وغیرہ نکل جائے نا. تو آپ دانے کیسے رکھتے ہیں اس میں کبھی بھی پودا نہیں نکل سکتا، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ طریقے کے اوپر عمل کریں گے، اس روحانی نعمتوں کو مانگیں گے تو ملے گی نا. اب اگلی دفعہ جب ہم پروگرام میں اجتماع میں آئیں گے تو ہم آپ سے پوچھیں گے آپ نے کتنے بندوں کو ذکر والا بنایا، آپ نے کتنے بندوں کو ذکر بتایا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کتنے بندوں کو فیض یاب کر دیا، کتنے بندوں کے پاس مراقبات کا فیض آنے لگ گیا. ابھی ہمارے دو ساتھی ہیں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ یہ نوجوان لڑکے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، ان کے پاس فیض آنے لگ گیا. یہ لڑکا کیا نام بیٹا آپ کا؟ محمد احسن ہے. یہ ذوالفقار میم کے اپنے بھانجے ہیں. تو ان کے پاس مجھے فیض آنے لگے، نوجوان لڑکے ہیں. مطلب کہنے کی ہے بیٹا، جب آپ لوگ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے رو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا عشق، اللہ تعالیٰ کی رضا، ٹھیک ہے نا، تو یہاں ہماری روح کی طرف انوارات آئیں گے نا، بغیر مانگے تو نہیں آئیں گے. تو یہ جو نعمتیں ہیں رونے اور مانگنے سے ملتی ہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اما ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام نے جب مکے میں چھوڑا تو وہ اکیلی ہے، ان کے ساتھ چھوٹا سا بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے. وہ رو رہی ہے، مانگ رہی ہے، سفر دوڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سارا بندوبست کر دیا. اب اس کا رونا اور مانگنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت پہ چلا دیا. اب جتنے بھی لوگ حج کرنے جائیں گے، عمرہ کرنے جائیں گے، وہ صفا مروہ کا ثواب اللہ کو جاتا رہے گا. نعمت اونچی ملے کہ نہیں ملی؟ اچھا، فرعون کی جو بیوی تھی اس نے اللہ تعالیٰ کی روح میں عرض کیا یا اللہ مجھے جنت میں چھوٹا سا گھر کو دے دے. وہ رو رہی ہے، مانگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دے دی ہیں. تو اونچی روحانی نعمتیں رونے اور مانگنے سے ملتی ہیں. اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. آپ کے اندر شوق آ جائے، میرے اندر شوق آ جائے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنا ہے. جب ہمارے اندر یہ جستجو آ جائے گی، شوق آ جائے گا، تو ہماری روح خود بخود اس کی طرف لپکے گی. حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے کہ تم ایک بار
हाथ भराता हूँ, मेरी तरफ चल के वो मैं कौन करता हूँ। आप बस थोड़ा सा इरादा करने लगे तरफ आने का, अल्लाह ताला फौरन ही आपको कैच कर लेता है, ठीक है ना। तो अमीर साहब इजाजत है मुराकबा में। अब हम मुराकबा करते हैं अल्लाह ताला के इश्क का फैज़ और रमज़ान शरीफ की रहमत व बरकतों का फैज़ और लैलतुल क़द्र की रहमत व बरकतों का फैज़। इसका आपने ध्यान करना है, तवज्जो करनी है कि ये फैज़ अल्लाह ताला के पास से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलम मुबारक से हमारे सर के अंदर आ रहा है। अगर ये फैज़ ना आए तो आपने दिल ही दिल के अंदर रोने मांगना शुरू कर देना है अल्लाह ताला के आगे कि अल्लाह ताला मुझे फैज़ अता फरमा दे। फिर भी ना आए तो आपने अंदर ही अंदर दिल के अंदर रोना मांगना शुरू कर देना है कि अल्लाह ताला ये फैज़ हमारे हज़रत मोहम्मद हुसैन को अता फरमा, हमारे हज़रत लियाकत साहब को अता फरमा। आपने अपने साथियों के लिए दुआएं करना शुरू कर देनी है। जब आप अपने साथियों के लिए मांगेंगे तो ये फैज़ आना शुरू हो जाएगा। फैज़ के कई तरीके हैं, एक तो खुद ब खुद रोना मांगना शुरू कर देना चाहिए, अगर फिर भी ना फिर अपने हज़रत मोहम्मद हुसैन के लिए मांगना शुरू कर दें, हज़रत लियाकत साहब के लिए मांगना शुरू कर दें, हमारे लिए दुआएं करना शुरू कर दें। जैसे ही आप अपने साथियों के लिए दुआएं करना शुरू करेंगे ये फैज़ आना शुरू हो जाएगा। इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, बस आपने मांगना है, अभी ये फैज़ आ जाएगा। ठीक है भाई, आंखें बंद करके तवज्जो करें। या अल्लाह लैलतुल क़द्र की रहमत व बरकतों वाला फैज़ अता फरमा दे। या अल्लाह रमज़ान शरीफ की रहमत व बरकतों वाला फैज़ अता फरमा दे। या अल्लाह मुझे कुरान की रहमत और बरकत वाला फैज़ अता फरमा दे। प्लीज बता दे। अल्लाह की मोहब्बत का, वसल्लम की मोहब्बत का, लैलतुल क़द्र का, रमज़ान करीम की रहमत बरकत का, कुल्लुहुम फैज़ का मुराकबा चल रहा है। अल्लाह
इसका कल उंगली रखिए, पहले टाइप कर रहे आपको, इसका कल उंगली रखिए, कल उंगली, ये का कल्ब है, यहाँ पे उंगली रखिए, इशारे की उंगली। या अल्लाह, अब दुआएं मांगे मेरे साथ। या अल्लाह, ऊंची से ऊंची रूहानी नेमत जो मोमिन के लिए बनाई है, या अल्लाह वो हमें अता फरमा दे। या अल्लाह शैतान को हमारे दिल से हटा दे। या अल्लाह हमारे दिल को अपने नाम से जारी फरमा दे। या अल्लाह हमें सुकून अता फरमा दे, हमें इत्मीनान अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे सीने को फराख फरमा दे। अपनी मोहब्बत वाला फैज, अपने हबीब की मोहब्बत वाला फैज हमें अता फरमा दे। तो जो करें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ध्यान दे करके यहाँ पे अल्लाह हो रहा है, ध्यान दे। अल्हम्दुलिल्लाह, लतीफा रूह पे आ जाएं। अल्लाह 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 अल्लाह, थोड़ा ध्यान दें इसकी तरफ, इसमें जिक्र को महसूस करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। चौथा लतीफा खफीफ, अल्लाह 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 अल्लाह। पांचवा लतीफा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तवज्जो से इसमें जिक्र महसूस करें। अदनान बैठते कुर्सी दिखाना है। सुबह तारक अल्लाह माथे में नफ्स, अल्लाह 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 तालों पे ध्यान दें। अल्लाह 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 अल्लाह। या अल्लाह, ऊंची से ऊंची रूहानी नेमत जो मोमिन के लिए बनाई है, या अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा कि हम आपसे वो नेमत मांग लें। या अल्लाह हमें इन रूहानी नेमतों का इदराक अता फरमा। या अल्लाह हर हर गलती की माफी का फैज अता फरमा दे, हर हर नेमत के शुक्राने का फैज हमें अता फरमा दे। अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हर हर सुन्नत पे अमल करने का फैज अता फरमा दे। या अल्लाह कुरान पाक की मोहब्बत का फैज, कुरान पाक की रहमतों और बरकतों का फैज हमें अता फरमा दे। या अल्लाह आलम बरज़ख में तेरे रहम का अंबिया कराम पर बरस रही हैं, उसमें से एक कतरा हमें अता फरमा दे। या अल्लाह वो खास मोहब्बत जो तू अपने अंबिया कराम से करता है,
اس میں سے ایک قطرہ ہمیں عطا فرما دے یا اللہ تو اپنی محبت والا فیض اپنے عشق والا فیض ہمیں عطا فرما دے یا اللہ تو اپنی رضا والا فیض ہمیں عطا فرما دے یا اللہ جسمانی روحانی صحت قوت طاقت اور حفاظت والا فیض ہمیں عطا فرما دے یا اللہ جسمانی روحانی رزق کثیر عطا فرما دے یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے یا اللہ شیطان کو ہمارے اندر سے ہٹا دے یا اللہ فیض ہمیں عطا فرما دے یا اللہ اس فیض کی قدردانی عطا فرما دے یا اللہ ہم سب کو تو روحانی علم و معرفت عطا فرما دے یا اللہ روحانی علم اصل ہے ہمیں اس اصل کی قدر کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ رمضان شریف کی رحمت و برکتوں کا فیض ہمیں عطا فرما دے لیلۃ القدر کی رحمت و برکتوں کا فیض عطا فرما دے یا اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان پایا اور غلطیاں معاف نہ فرمائیں یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے آباء و اجداد کی غلطیوں کو معاف فرما دے ہمارے دوست کی غلطیوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سے منسلک تمام انسانوں کی غلطیوں کو معاف فرما دے یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم سے برکت نازل فرما دے یا اللہ یہی تیرے حبیب ہیں یہی رحمت للعالمین ہیں یہی کائنات کے نبی ہیں ان کے درجے بلند فرما دے ان کو خوشحالی عطا فرما دے یا اللہ ساری امت کو خوشحالی عطا فرما دے یا اللہ اس خانقاہ کو مینجمنٹ کرنے والے ساتھیوں کے رزق کو رزق کثیر عطا فرما دے دروازے کھول دے یا اللہ کلہم نعمت عطا فرما دے مہربانی جا کر تیری رحمت بہت وسیع ہے ہمارے حضرت محمد حسین کو اپنی رضا والا فیض عطا فرما دے یا اللہ عالم برزخ میں اونچی سوچی روحانی نعمت عطا فرما دے یا اللہ لیاقت صاحب کو اونچی سوچی روحانی نعمت عطا فرما دے یا اللہ صحت کو طاقت والا فیض ان کو عطا فرما دے ہمارے ساتھیوں کو عطا فرما دے مہربانی چاہ کر تیری رحمت بہت وسیع ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا ربنا اتمم لنا نورنا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا لے لیں ساتھی ذکر لے لیں اللہ تعالیٰ سب سے اللہ No?